اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے جن کو پنجاب کے اندر امیدوار ہی نہیں ملتے، اس حد تک گر گئیں۔ میں نے آج ان کو ایک مائل سا جواب دیا، ساتھ جو ہے عمران خان کے قریبی عزیز بھی ہیں، برکی صاحب گنہگار ہیں، اس کے اندر سارے شامل ہیں۔ آپ کی باتوں کا اسی ٹون میں اور انہی لفظوں کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں عمر ایوب بھی انہوں نے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، نگران حکومت ہے اور نگران حکومت نے ووٹ تو لینے نہیں ہوتے۔ تو آج کل جو ہے انہوں نے بھی چوتھا گیئر لگا لیا ہے اور فریز بھی کر دی، جاتے جاتے یہ بھی حرکت کی کہ فریز کر دی۔ تو یہ عمران خان کو مبارکباد ہے، تو اربوں روپے کا فنڈ دے دیا تو بہت اچھے ہو گئے، خوش ہو گئے۔ نے کہا شہباز صاحب تو اچھا وزیر اعظم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ زرداری صاحب کے جو ہے وہ چھڑی پکڑ کے چلنے کو اگر ہم جو ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، لیکن اتنا رکھ رکھا اور رہنے دیں کہ دوبارہ کبھی کسی کی شکل دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ازم بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان کو مبارکباد دینی ہے، اور اس مبارکباد کا جو ہے وہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے، وہ بات کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کل کچھ زیادہ تلخ ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو آج کل کچھ زیادہ رونا دھونا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ آج جو ہے وہ پہلے شروع کرتے ہیں جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس کے حوالے سے۔ کل جو ہے وہ 26 روپے پیٹرولیم جو ہے پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے، 26 روپے پیٹرول کی قیمت میں اور 17 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت کے اندر۔ اور اس کی جو ہے وہ آج آپ نے جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل، حنیف خالد صاحب ہمارے ایک بہت اچھے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جو ہے وہ خبر بھی چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ، اور یہ بات ہم تو گاہے بگاہے آپ کو بتا رہے تھے، اور ہم کیا بتا رہے تھے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی آپ کو بتا رہے تھے۔ شوکت ترین جو آخری جو ہے 5 میں سے چوتھا، جو پانچویں کا 5 جو ان کے وزراء خزانہ گئے ہیں، اس میں سے جو آخری تھے، وہ انہوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی پالیسی نہیں تھی اور بیڑا گرک تھا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت کا۔ اور پھر جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کر کے آئے تو ساتھ میں عمر ایوب بھی انہوں نے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی، یعنی وہ ٹیکس ہوتا ہے، لیوی ٹیکس ہے جو پیٹرولیم پرائسز کے اوپر لگنا ہے، وہ ہم جو ہے وہ مان کے آئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 60 روپے پہ لے کے جانا ہے۔ سو اس کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جو ہے اس کو بڑھا رہی تھی، لیکن اب نگران حکومت ہے اور نگران حکومت نے ووٹ تو لینے نہیں ہوتے، تو ان کو جو ہے جو وعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا، پھر اس نے خود ہی توڑ دیا۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جون تک جو ہے وہ قیمتیں فریز بھی کر دیں، جاتے جاتے یہ بھی حرکت کی کہ فریز کر دی، اور جو ہے وہ 10 روپے قیمت میں کمی کر کے 450 ارب روپے کا نقصان ہوا پاکستان کے خزانے کو اس حرکت کی وجہ سے۔ پھر جب ہماری حکومت آ گئی، ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام اس نے توڑا تھا، ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا پروگرام توڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے، تو بہت مشکل ہوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے، بیکاز اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور یہ جو ہے نا ڈیفالٹ کر رہا تھا، ڈیفالٹ کیا ہے، ڈیفالٹ یہ ہوتا کہ خدا نخواستہ پیٹرول جو ہے وہ 500 روپے کا بھی نہ ملتا، اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز جو خاص طور پہ باہر سے آنی ہے وہ ممکن ہی نہ ہو پاتی۔ تو وہ ڈیفالٹ سے جو بچانے کے لیے ہم آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا تھا، اس پروگرام کی جو ہے وہ اس کے اندر روڑے اٹکانے کے لیے آپ کو پتہ نا آڈیو کال بھی تھی، جس کے اندر شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھے آئی ایم ایف کو کہ پروگرام جو ہے وہ سائن نہ کرے، اور جب پروگرام ہو بھی گیا تب جو امریکن کانگریس مین ہیں ان کے ساتھ جو ہے عمران خان کے قریبی عزیز بھی ہیں، برکی صاحب ان کے یو ایس کے کوئی عہدیدار بھی ہیں، وہ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو کیوں دے دیا آئی ایم ایف کا پروگرام، وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ صرف اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا پروگرام نہیں تھا، ایک تو ظاہر ہے وہ عمران خان کا پروگرام تھا، شروع اس نے کیا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جو پروگرام سائن ہوا جس کے اوپر ان کی تمام شرطیں ہمیں ماننی پڑی ہیں، ان تمام شرطوں میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا۔ وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے تھے آئی ایم ایف والے، وہ عمران خان کے پاس بھی گئے تھے، اور آپ کے پاس وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، عمران خان کی تقریریں بھی موجود ہیں اور ان کی جو ہے اعلامیے بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو ہے ہم نے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام پی ڈی ایم کا پروگرام ہے، غلط۔ یہ عمران خان کا پروگرام ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی پروگرام ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا پروگرام ہے۔ سو اس لیے خالی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس کا ملبہ نہ گرایا جائے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹر اسپرٹ پیٹرول ہے اس کی انٹرنیشنل قیمت جو ہے اس کے اوپر جو بھی انٹرنیشنل قیمت ہوگی اس کے اوپر 60 روپے جو ہے وہ لیوی لگانی تھی، اور اس وقت جو ہے
$92 کے اوپر غالباً جو ہے وہ پیٹرول پرائسز ہیں اس وقت انٹرنیشنل. تو 92 وہ پلس جو ہے 60 روپیز آپ نے اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگانی تھی. جو 16 ماہ کی حکومت جو ہے وہ قسط وار بڑھا رہی تھی، لیکن 15 اور 16 ستمبر کے درمیانی شب جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد مکمل کر دیا گیا ہے، اور اب 60 روپے جو ہے پیٹرولیم لیوی وہ لگا دی گئی ہے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر. اور کہا جا رہا ہے کہ اب شاید آگے مزید جو ہے وہ پیسے لگانے کی ضرورت جو ہے، اس کے اوپر پیسے بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتی تھی کہ یہ پروگرام ریاست پاکستان کا پروگرام ہے، اور پاکستان کی پوری ریاست کو تکالیف سے بچانے کے لیے، اس عذاب سے نکالنے کے لیے یہ پروگرام ہوا. تو یہ عمران خان کو مبارکباد ہے کہ جس نے اس ملک کے ساتھ پہلے یہ پروگرام کر کے تباہی کی، پھر اس پروگرام کو توڑ کے تباہی کی، اور پھر جب یہ پروگرام جو ہے اب بحال ہوا اور اتنی سخت شرائط کے ساتھ بحال ہوا، تو یہ مبارکباد عمران خان کے لیے بنتی ہے. پتہ نہیں وہ کس ایجنڈے پہ آیا تھا کہ اچھا خاصا جو 2017 کا ملک تھا جس کے اندر جو ہے وہ 72 روپے جو ہے پیٹرولیم پرائسز جو تھی اس وقت 72 روپے پر لیٹر تھی، اور جو ہے بجلی کی قیمت 8 روپے تھی، اور یہ بجلی کے بل بھی جلایا کرتا تھا. اور جو ہے وہ حکومت میں آنے کے لیے میاں صاحب جان دیو میری باری آن دیو، آپ کو پتہ ہے وہ یہ کیا کرتا تھا. تو اس جیسے ناتجربہ کار اور جو ہے وہ ناہنجار آدمی کو جو ہے پاکستان کے مقدروں کے فیصلے جو ہے وہ دے دینا، یہ اب گنہگار ہیں. اس کے اندر سارے شامل ہیں، باجوہ صاحب بھی ہیں، فیض حمید بھی ہے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور ان سب کو بہت مبارک ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پاکستانی عذاب میں مبتلا ہیں. اور یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے، اس کی قیمت پتہ نہیں ہم پاکستانیوں نے کب تک ادا کرنی ہے. اب آگے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ جب نئے الیکشن آنے والا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے جو ریلیونٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ بات کر کے اپنے آپ کو اہمیت دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ مسلم لیگ نون ریلیونٹ ہے بہت، وہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سکے پھوکے اٹیک کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ریلیونٹ ہو جائیں گے اور ان کو بڑا ووٹ پڑ جائے گا، خاص طور پہ پنجاب سے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے جن کو پنجاب کے اندر امیدوار ہی نہیں ملتے، اور جو ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. 99 جو ہے % لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. پچھلا 2018 کے الیکشن جو ہے اس میں صرف 7 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی جو ہے اس سے پنجاب اسمبلی میں، اور میرا خیال ہے نیشنل میں شاید ایک بھی نہیں تھی. تو نہیں، نیشنل اسمبلی میں مخدوم جو ہے وہ احمد محمود کے خاندان کی، اور ایک آدھی شاید کوئی اور سیٹ جو ہے 2 یا 3 سیٹیں ان کی پیپلز پارٹی کی موجود تھی. تو انہوں نے آج کل جو ہے وہ پالیٹکس پہ بات کرتے، مطلب حقائق پہ بات کرتے تو ان کی بات کا جواب بھی دیا جاتا. اب پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر سے اربوں روپیہ لے کے، اور یہ آپ کو یاد ہے بلاول صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک دھمکیاں میز ایک بلیک میلنگ کی. اس کے بعد ان کو شہباز صاحب نے منا لیا، اتحادی حکومت تھی نا، بلیک میل ہونا پڑتا ہے، بلا لیا ان کو، اربوں روپے کا فنڈ دے دیا تو بہت اچھے ہو گئے، خوش ہو گئے. انہوں نے کہا شہباز صاحب سے تو اچھا وزیر اعظم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. اس کے بعد جو ہے اب وہ جب سے حکومت سے فارغ ہوئے ہیں وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ جھاڑ جھوڑ کے ہم پہ ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں. اب وہ ان کو ایک چھوٹی سی بات تھی جس پر رانا ثناء اللہ کے ایک بیان کو انہوں نے بڑا ایشو بنایا بلاول صاحب نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو کیسے پتا ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن کی ڈیٹ کب ہے. تو میں نے تو گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کامن سینس کی ضرورت ہے. اب وہ کامن سینس اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس میں نون لیگ کا تو قصور نہیں ہے نا جی، کہ الیکشن جو ہے وہ حلقہ بندیاں 30 نومبر کو پوری ہو رہی ہیں، اس کے بعد 54 ڈیز کا جو ہے الیکشن شیڈیول آنا ہے. تو وہ آلریڈی جو ہے وہ آپ حساب لگا لیں کہ وہ 24 جنوری کے بعد کی ڈیٹ بنتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایشو بنایا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت عرصہ زیر اعتاب رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ڈھنگ کی بات کرتے تھے، وہ مفاہمت کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیچڑ نہیں اچھالنے چاہیے ایک دوسرے کے اوپر. ان کا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا نون لیگ کے ساتھ، اس کو ان کو عذاب بھگتنا پڑا. تو آج کل جو ہے انہوں نے بھی چوتھا گیئر لگا لیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کافی تلخ گفتگو کی ہے. شہلا رضا صاحبہ ہوں یا خاص طور پہ شہلا رضا صاحبہ، انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر صحت کے اوپر ہی بات کرنی ہے تو پھر ہمیں ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے پارٹی کی طرف سے. آپ کی باتوں کا اسی ٹون میں اور انہی لفظوں کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے. آصف زرداری صاحب کے جو ہے وہ چھڑی پکڑ کے چلنے کو اگر ہم جو ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا آصف زرداری صاحب جو ہے اللہ ان کو صحت دے، وہ آن اینڈ آف بیمار رہتے ہیں، اگر ان کی بیماریوں کی بات کرنی شروع کر دیں گے تو پھر مطلب بات خراب ہو جائے گی. وہ تو خیر اس حد تک گر گئیں. میں نے آج ان کو ایک مائلڈ سا جواب دیا، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جو ہے ہمیں 90s کی سیاست میں دوبارہ نہیں جانا چاہیے
इतना रख रखाव भी रहने दें, सियासत करें, एक सियासी मुखालफत करें, लेकिन इतना रख रखाव रहने दें कि दोबारा कभी किसी की शक्ल देखने के काबिल हो जाएं। और क्या पता इलेक्शन के बाद जो है तो फिर आपको जो है वो किसके साथ बैठना पड़ जाए, और फिर वो थूका हुआ चाटना अच्छा नहीं लगता। और रेस्ट्रेन का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए, लेकिन बहुत फायर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में इन फायर्स का जवाब अगर इनकी जबान में दिया गया तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN की इस लड़ाई का मजाक उड़ा रही है PTI, और वो बहुत मजा ले रहे हैं इस बात का। ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बात समझ में आनी चाहिए। और दूसरा, मियां साहब के जब से आने की वापसी की बात हुई है, बहुत परेशानी है पीपल्स पार्टी को, पता नहीं क्यों। कायद हमारे वापस, हमारे कायद आ रहे हैं, हमारी पार्टी को उन्होंने लेके चलना है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है। इनको किस चीज़ की तकलीफ है? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप आसिफ जरदारी साहब का जो है वो कभी कभी पोस्टर पे से शक्ल, उनकी तस्वीर हटा देते हैं। हमने तो कभी इतराज़ नहीं किया कि क्यों करते हैं आप, अपने लीडर को डिसोन कर देते हैं। और आपके जो है वो शरीक चेयरमैन और चेयरमैन जो है वो पब्लिकली अब कहने लग गए हैं कि जी हम तो एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, एक्चुअली गुड कॉप बैड कॉप है। जरदारी साहब जो है वो हालात सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब जरा आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि साढ़े नाल बह जाओ और साढ़े उत्ते हाथ रख दो। उनको शौक बहुत था ना, उनका ख्याल ये था कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और अब जब नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर सूरत हाल ही कोई नहीं, वो IPP बन गई है, पार्टी हमारा कसूर है, वो उनका ख्याल ये था कि वो सारे हम घेर घूर लेंगे इलेक्टेबल्स और हमें 4 सीटें मिल जाएंगी पंजाब से। वो नहीं हो सका, तो उसका गुस्सा हम पे तो ना निकाले। और मैं फिर कहूँगी कि अभी हमने इनको उसमें जवाब देना शुरू नहीं किया, और मैं नहीं चाहती कि जवाब दिया जाए। लेकिन अगर ये बाज ना आए तो फिर आपको पता है कि हमें डोज देनी बहुत अच्छी तरह से आती है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।